کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اگر ہم انسانوں سے سمجھوتے کرنے لگیں تو ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں اور معاشرے کی بھی۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنے میں ایک سادہ سا کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر جتنی طاقت ہے، اس کی جتنی اہمیت ہے، یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک کلمہ انسان کی عمر بھر کے گناہوں کی تلافی بن سکتا ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، تسلیم کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں ہے۔ روحانیت میں ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ سے اپنی منوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ آپ کے خیالات آپ کے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کے اعمال آپ کے حال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ سیف اللہ، ید اللہ، عبداللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، غیر اللہ، ما سوا اللہ، حدود اللہ، سب کی سمجھ آتی ہے۔ وجہ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وجہ اللہ سے مراد ہے کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کے لیے کسی کے کام آئیں یا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، چاہے آپ کا دل ہو یا نہ ہو۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کی جتنی وضاحت فرما دی ہے وہ بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ زیادہ وضاحتوں کی خواہش سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم سے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسے کیوں نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ مرید کی اپنی صداقت اور عقیدت ہی اس کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر منزل نصیب ہو گئی تو شیخ کے کامل ہونے میں کیا شک؟ مرید منزل تک نہ پہنچا تو شیخ کے کامل ہونے نہ ہونے کا کیا تذکرہ؟ خوش نصیب مرید شیخ کا ہر حال میں ممنون رہتا ہے اور بد نصیب ہمیشہ اپنی کوتاہی کا شیخ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کا اخلاقیات اور ہے۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تھوڑا بہت خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں کا طرز حیات اگر خالص نہ ہوا
تو پھر لوگ گلہ کریں گے کہ اسلام نے کیسے مسلمان پیدا کیے۔ یہ خیال رکھو، اپنی اصلاح کرو۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ سے نگاہ ملائے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ صورت۔ باقی سب جو ہیں وہ مقام سرنگوں پر ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اپنا سر جھکا لیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت اور صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی، اسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہچان گئی کہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، کسی فیض، یہ فیض ہے کسی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو تم اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اگر ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں وا حاصل کر جائے، تو اس لگن کو عشق کہتے ہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارو۔ تسلیم و رضا بڑا مقام ہے، جس نے تسلیم و رضا حاصل کر لی اس کے لیے آفرین ہے۔ جو شخص کسی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب میں کمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا تو کیا، اسے دیکھنا بھی منع ہے۔ آخری وقت میں آپ نے جس کو یاد کرنا ہے اس کو زندگی میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ جس وقت آپ قبر میں جاؤ گے تو آخری وقت میں کیا مانگو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مانگو گے؟ ابھی سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو زندگی پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہوا۔
جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ یہ راز عجب راز ہے، انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ راز کی تلاش کسی بیرونی سفر کا نام نہیں، یہ راز اندر کا سفر ہے۔ اندر کے انسان سے راز ملتا ہے اور خاموشی میں ملتا ہے، اور ملنے کے بعد خاموش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائنل راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے۔ اس کا سفر جو ہے آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ محبت کو آپ تہجد کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں اور رکت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ رخ بدل جاتا ہے ہر طوفان کا۔ بات کیا ہے نالہ شب گیر کی، غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم صرف راز۔ غصہ کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے ہوئے مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح دانا انسان دنائی رکھتا ہے۔ دنائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی خاص فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں گے تو یہ نوازش ہوگی۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے بلکہ نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے، خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دل سے خوف نکل جائے گا۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے۔ بس ایسے جیسے سورج جو بہت دور ہے لیکن دھوپ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصال امکان سے باہر ہے، اس کے جلوے سے تلاش کا وصال ہو سکتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا سب سے بہترین جلوہ ہے۔ تم تلاش بنتے جاؤ، جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ برے مقصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے، اس کے برعکس اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ قربانی کا حصول اتنا اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو اور دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے، یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔
ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں، اللہ تو ذات ہے جو مقدس و ماورا ہے، اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ کے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے، جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اور اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا، اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ آپ کا سوال کہ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے متعلق جو انسان ہے اس پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہیں رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آتی ہے، محمد الرسول اللہ۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ کا روئے انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے، باقی ہر گناہ معاف۔ اللہ اس مقام پر سینسٹیو ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچو، تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے کر بھی اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح ہے، انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان کا کسی انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس سے قریب تر ہونا چاہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں بقا حاصل کر جائے، تو اس لگن کو عشق نگاہ کمزور ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نظارے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جب تک نگاہ قائم ہے دنیا کے نظاروں کا شکر کے ساتھ استقبال کر لو۔ جب تک ذہن موجود ہے دنیا کو غور سے دیکھ لو، کائنات پر غور کرتے جاؤ۔ جب تک دل موجود ہے کچھ دل بری کے کھیل کرتے جاؤ۔ صحت موجود ہے تو خدمت کرتے جاؤ۔ وجود کے ساتھ پیسہ موجود ہے تو غریب کی خدمت کرتے جاؤ، کیونکہ موجود اور لا موجود برابر چلتا ہے۔ دنیا میں ہونا اور نہ ہونا ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اس لیے اپنے فن کے ساتھ، اپنی علم، اپنی حاصل کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے جاؤ۔ یہی غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن سب سے بڑی دنائی یہی ہے۔
آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ مبلغین یقین سے محروم ہو تو تبلیغ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کرتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ لوگ ہمیں کچھ لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال رہے ہیں۔ بے انتہا گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پر اس کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ عشق کے مسافروں کا زاد رہ آنسو ہے، عشق حقیقی ہو یا مجازی آنسوؤں سے عبارت ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا، اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو اور آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ ہو رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو پسند نہیں کرتے۔ زندگی میں مرشد تلاش کرنا، اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ وقت کسی غلط مرشد کے پاس گزارنا پڑ جائے تو بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرنا، یعنی کسی شخص کو بھی جب ایک بار اچھا کہہ دیا جائے تو اس سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے، اس کا مدفن کتاب ہے۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے، درود شریف ہو تو سمجھو غم سرفراز کر گیا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کے گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ کتب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کتب تو خاموش ہوتا ہے اور اس کے پاس کرامتیں ہی کرامتیں ہوتی ہیں، وہ ہر کام خاموشی سے کرتا ہے اور سارے کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کرتا جاتا ہے۔ دوسری قسم کتب ارشاد کہلاتی ہے، جو ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے خیال میں گھٹن پیدا نہ ہو اور خیال کو دھواں یا گرد نہ لگ جائے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے دے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ باوضو سو جایا کرو۔ زندگی کی مصروفتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے، نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر۔ اللہ کے روبرو خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہونا روحانیت ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے۔ اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے، سجدہ شوق اور ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا اور یہاں کیا کیا کچھ نہیں ہو چکا۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا، اگر سجدہ بھی اور آنسو بھی تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں۔ آندھی طوفان جیسی آوازیں اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں، یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے۔ رزق کے بارے میں تشویش رکھنا راہ طریقت کی سب بڑی رکاوٹ ہے۔
ڈپریشن دراصل اپنے ارادے اور اپنے نصیب کے درمیان فرق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہم چاہتے کچھ اور ہے، ہمیں ملتا کچھ اور ہے. کیوں نہ ہم چاہنا ہی چھوڑ دیں تاکہ ہمیں ڈپریشن کم ہو جائے. محبت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہ جا سکے، محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے، بلکہ محبت وہ ہوتی ہے جو محسوس ہو. انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا. انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا. 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں. کثرت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وحدت آشنائی نہ ہو. 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں. صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے. تو ایک بار آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اندیشوں کو بھی غم نہیں کہنا چاہیے. اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے. اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں. اندیشہ ایک ناسمجھی کا نام ہے. اندیشہ امید سے ٹلتا ہے. امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور رحمت خالق کا عمل ہے، بلکہ خالق کا دعویٰ ہے. اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے. وہ خالق اپنے محبوب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجتا ہے، مخلوق پر غضب نہیں کرتا. لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے. انسان اپنے آپ سے بیزار ہے، ورنہ ہر جہان دیگر ہے. غور کرنے کا حکم ہے، غور کیا جائے. سوال کرنے کا حکم نہیں. سوال تو ہم سے ہوگا. ہر شے سے فائدہ مانگنا ہی انسان کے لطیف احساسات سے محرومی کا باعث ہے. امیری، غریبی، سکھ، دکھ، دھوپ، چھاؤں زندگی کے ہی نام ہیں. سوال: درویش، فقیر اور صوفی میں کیسے امتیاز کیا جائے؟ جواب: جس کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو وہ درویش ہے. جسے فاقہ قناعت اور ذات کا شرف ہو وہ فقیر ہے. اور جو خلوت و جلوت میں صاف ہو، اپنے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی، اور وہ صوفی ہے. یہ سب پاک جماعت کے افراد کے نام اور مقام ہیں. کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فاصلے ہوتے ہیں. انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے. اس لیے اپنی محنت اپنی خامیوں کو دور کرنے میں خرچ کریں. اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے. دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے. بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے. جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں صرف خدا سے اور بس، خدا کے بندوں سے نہیں. خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور خالق کے محبوب ہیں. اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے. اللہ معبود ہے، انسان محبوب ہے. اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام یافتہ انسانوں کی راہ. تو انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں اگر آپ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں. حالات اور واقعات کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے. قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے. تنکے کو حقیر نہ سمجھو، آنکھ میں پڑ جائے گا. اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے. اللہ انتظار نہیں کرتا. بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے. وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی. جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا. جس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں اپنے پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں. اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو. اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے. اسی لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے. اس سفر کا شوق جو ہے یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں. ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا. مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی. جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، اور وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو. درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے
تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ورنہ کسی اور کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کو اس کی خطا پہ بخش دو۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو، بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ باوضو ہو کے انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شاکرین ہیں وہ ہمیشہ ساجدین رہتے ہیں۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اپنے آپ میں جہالت تلاش کرو اور سو کالڈ جاہلوں میں دنائی ڈھونڈ لو، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو علم اور حلم عطا کرے، آمین۔ خدا آپ کو بے معنی طوالت کی پریشانیوں سے بچائے، آپ کو اظہار علمیت کی جہالت سے بچائے، خدا آپ کو ادب سکھائے، تابعداری سکھائے۔ بس یہی سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی صداقت ہے۔ سچ پوچھو تو یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہیں ہوا۔ صاحب دل کون ہوتا ہے اور صاحب دماغ کون؟ کیسے جانیں گے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ یہ تو آسان بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں گے یہ دماغ کا عمل ہے، اور جب کچھ دینا چاہیں گے تو یہ دل کا عمل ہے۔ اہل دل اثار کرتے ہیں اور اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اللہ کو پانے اور جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار توبہ کر لیں۔ اکڑ انسان میں تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، جب پکڑ ہوتی ہے تو ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنا کہنے سے آپ کا حال تو نہیں بدلے گا، مگر حالت دل ضرور بدل جائے گی۔ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اللہ زندہ ہے تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، اور اللہ کی محبت بھی زندہ ہے۔ اگر اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ اللہ جب کسی پر بہت مہربان ہو اسے اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دو، اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔
محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ اضطراب دراصل خواہش اس فرق کا نام ہے جو ہماری خواہشات اور ہمارے حاصل میں رہ جاتا ہے۔ ہماری توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ خواہش اور توقع کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم مضطرب نہ ہوں۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے گی؟ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اللہ کے تقرب کو تلاش کرے اور اللہ کے مقربوں کو تلاش کرے۔ اللہ کو کیے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے تو ہو۔ ہر نماز کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ اسی کو معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ تمہاری شب و روز کی زندگی سونے کے زیورات کی بجائے ان کے بغیر گزر جائے اور لوگوں کی زندگی کھانے پینے کے معاملے میں آسان ہو جائے تو آپ نے سونا کیا کرنا ہے؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو، کسی غریب کے گھر میں ایک چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ اگر تیرے گھر کی نمائش اس کے گھر کا چراغ بجھا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے گھر کی نمائش بند کر دو۔ تم کچھ اور نہ کرو، صرف ایک کام کرو کہ دولت کا اظہار نہ کرو، پھر غریب آدمی پریشان ہونا چھوڑ دے گا۔ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں۔ فارمولے تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مٹھائی بنا لی ہے، لو کھا لو، لیکن یہ سکون قلب ہے۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرنا، نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرنا جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا، سکون قلب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ تو بھی سکون قلب مل جائے گا۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ لامحدود آرزویں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ آرزوؤں کی بہتات بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ ہمارے تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ آرزو کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ انسانوں میں آرزو پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی آرزو شکست آرزو تک کا سفر کرتی ہے، کوئی آرزو انسان کو بے نیاز آرزو کر دیتی ہے، کوئی آرزو اسے کو بکو پھراتی ہے، کوئی آرزو اس کو اپنی ذات کے روبرو لاتی ہے، کوئی آرزو سے خوش قسمتی سے سرخرو کر دیتی ہے۔ کون سی آرزو کیا کرتی ہے، اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے، ورنہ آرزو جگر کا لہو بن کر خون کا آنسو بنے گی۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا، وہ بڑا رویا، بڑا پریشان ہوا۔ موت نے بڑا ظلم کیا، اسے چین نہ آیا۔ اس کے گرو نے کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کچھ دنوں کی تو بات ہے،
تم بھی اپنے باپ کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے۔ بس یہی ہے موت کا راز یا زندگی کا راز کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ تو ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ کامیابی کا مدعا سبقت لے جانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو تو کامیابی خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ کامیابی کا سفر خود غرضی کا سفر ہے، یہ خطرے کا سفر ہے۔ تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بے چشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ سب سے زیادہ نیک کمائی درود شریف ہے۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی اذیت پیدا کرو گے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت دو روحوں کے نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا دین ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے، صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ محبت سے آشنا، محبت کی روح سے آشنا، محبت کے کرشموں سے آشنا، محبت کے اعجاز سے آشنا لوگ ہر موسم ہر رت میں پیار کی بہار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ہر مجاز میں حقیقت تلاش کر لیتے ہیں اور ہر شے میں جلوہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر وجود میں محبوب حقیقی کو موجود پاتے ہیں۔ وہ آشنائے راز ہوتے ہیں اور راز آشنا کرنا جانتے ہیں۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح ہے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ توبہ، جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہے سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا ڈر ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ پرندہ اور چونٹی جب رزق کھا جائے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں رزق کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چونٹیوں کے بلوں میں ڈال لیے جاؤ۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شے چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بن رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے
ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے۔ یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ رضا ہے، چاہے تو مزدور کو محنت کو مراد دے، چاہے تو محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ بعض اوقات کامیابی منزل پر لے جاتی ہے، بعض اوقات ناکامی منزل پر لے جاتی ہے۔ ناکامی منزل پر کیسے لے جاتی ہے؟ ناکامی جب دکھ اور افسوس بنتا ہے تو اس افسوس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر انسان اللہ سے متعلق ہونے کے لیے خوشی بھی ایک راستہ ہے، لیکن غم تو اس کا پکا راستہ ہے۔ غم اس وقت پیدا ہوگا جب خوشیاں ختم ہوئی تو غمگین انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا احساس کا معنی ہے اپنے علاوہ کسی کا خیال رکھنا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لینا۔ ہم نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو گیان کہاں سے ملا، آپ کو عرفان کہاں سے ملا؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کسی زخمی جانور کی خدمت کی، زخمی کتے کی خدمت کی، کسی بچے کی خدمت کی اور عرفان مل گیا، تو درد کی دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بڑے بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، اسلام کرنے والا کام ہے۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے اور غریب کی سخاوت تقسیم رزق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ محبت کی محبوب کو خبر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیا محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ کیا کہا؟ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پانی پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آزما کر دیکھیں، بہت اچھا نسخہ ہے، سادہ بھی۔ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب، اخلاقیات، عزت اور احترام کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اینٹ کا جب اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں بھی اپنے بوجھ سے گرنا شروع۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے اضافی بوجھ بھی نہیں بننا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔
دھوکہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے فکر ہے، ظلم کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا، غداری ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کرنا، منافقت مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونے کی خواہش۔ لوگ دھوکہ دیتے رہیں گے جب تک آپ موقع دیتے رہیں گے۔ اگر استعداد نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی معشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی یہ حقیقت ایک اور خواب اب بن کے رہ جائے گی۔ حضرت واصف الواصف اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کوئی کمال نہیں، بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ مصیبت وقت صبر نہ کرنا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ تو کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا حبیب ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین کی اخلاقیات اور۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنائے۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی عقل ہونا ضروری ہے کہ وہ سعادت، شقاوت، ہدایت و ضلالت کا فرق سمجھ سکے۔ اسلام صرف روایات کا نام نہیں، صرف احکام اور ارشادات کا نام نہیں، مسلمانوں کے متفقہ عمل کا نام بھی اسلام ہے۔ آپ کا اصل ساتھی، آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنی ہے، اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے، وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو سزا اور جزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست اور آپ کا بدترین دشمن ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کر لینے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ انسان نے ذرے کا دل چیر کر طاقت دریافت کی، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہ کر سکا۔ آسمان کے راستے دریافت کیے، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ باہر کی کائنات نے انسان کو کے اندر کی کائنات کو غافل کر رکھا ہے۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو پناہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سانس سفر ہے، اسی طرح رگوں اور شریانوں میں خون مسافر ہے۔ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، باطن ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اگر دل کے رکھنے میں کے قابل ہے تو رکھو، نہیں تو نکال دو۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں۔ فارمولے تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مٹھائی بنا لی ہے، لوگ کھا لو، لیکن یہ سکون قلب ہے۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نہ منظور دعا کا بھی اتنا احترام کرنا جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔
جس کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے نہ ہے اس پر اللہ راضی نہیں ہو سکتا، جس کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے اس پر اللہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو نسخہ مل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا آپ کا دین ہے۔ آپ دانشوروں کو یہ بات بتا رہا ہوں، جب آپ ادب محبت سے نام لیں تو یہ یاد رکھنا کہ جن کا یہ نام ہے اس وقت اس حال سے باخبر ہے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حال کی خبر ملتی ہے۔ دراصل سورج نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ کہیں ڈوبتا ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جس انسان میں ذاتی کوئی خوبی نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگے تو وہ وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عقیدے اور مشاہدے کے مطابق مسلمان بعض اوقات عبادت چھوڑ دیتا ہے، لیکن مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی نہیں چھوڑی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ جب تم تدبیر کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو مگر حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو، تم بااختیار نہیں، ہر معاملے میں تو قطعاً نہیں، کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، سو اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اس کی رضا میں جھک جاؤ گے تو حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ پریشانی انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر اسلام بنیاد پرستی کا الزام نہ آئے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا میں نفس مطمئنہ کے بارے میں کچھ پوچھ لوں؟ جواب: آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کریم کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے بااختیار بنا دیا جائے، ہیڈ بنا دیا جائے، جو چاہو کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ کی کائنات کو جوں کا توں واپس کر دینا۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ اے انسان، اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے، زبان بے سوال ہوتی ہے۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید، اور یہ تنقید انسان کو اس کے ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں جو ان گنت نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، سب کے لیے۔ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس راہ سے ہٹ جائے۔ گناہ ترک کرنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے، گناہ نہ کرنے کا فیصلہ توبہ کی عطا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یاد گناہ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہو جاتا ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔
دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال کا حق ہے۔ بعض اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں، آندیاں شب چراغ بجھا نہیں سکتی، شیر دھاڑتے رہتے ہیں، ہرن کے بچے کلیلیں بھرتے رہتے ہیں، یہ سب مالک کے کام ہیں۔ اس کی مخلوق پیدا کردہ مخلوق اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے گزرتی ہی رہتی ہے۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے مگر وہ بچہ بچ گیا۔ یہ سب قدرت کے کام ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا مگر مکھی مچھر چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دعائیں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ بڑی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن پھر بھی انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں ہے۔ علاج اللہ کے تقرب میں ہے لیکن لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ جب گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے اور تو بھی ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہے اور اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو کہ یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، یہ گناہ میری زندگی سے نکل جائے اور میں سچی توبہ کرنے والا بن جاؤں، میری توبہ قبول ہو۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ کبھی کبھی دل کی تسلی کے لیے یاد کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان